الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والرحمة والکم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ سامعین اکرام، آپ تمامی حضرات کو فقیر کی طرف سے عیدوں کی عید یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ان مبارک لمحات کے حصول پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش ہے۔ ہر طرف خوشیوں کا سما چھایا ہے، ہر طرف خوشیوں کا سما چھایا ہے، رب کے محبوب کی آمد کا مہینہ آیا ہے، رب کے محبوب کی آمد کا مہینہ آیا ہے، اور اہل دل اہل محبت میں ہے خوشیوں کی لہر، اہل دل اہل محبت میں ہے خوشیوں کی لہر، کیونکہ محبوب دو عالم کی آمد کا مہینہ آیا ہے۔ سامعین اکرام، ربیع النور شریف کا چاند نظر آ چکا ہے، اور آج اس کا پہلا جمعہ اور تیسری تاریخ ہے۔ یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے جسے دوسرے تمام مہینوں پر شرف و بزرگی اور عظمت و کرامت حاصل ہے۔ اس لیے کہ اس مبارک اور مقدس مہینے میں صاحب قرآن حضور احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ اس خاکدانی گیتی پر تشریف لائے۔ آپ کی آمد ایک ایسی نسبت ہے جس نے اس مہینے کو تمام مہینوں پر اور خاص اس دن کو تمام دنوں پر اور خاص اس گھڑی کو تمام گھڑیوں پر عظمت اور فضیلت عطا کر دی ہے۔ نسبت سے چیزیں بلند و بالا ہو جایا کرتی ہیں، ممتاز ہو جایا کرتی ہیں۔ دن سارے کے سارے یکساں ہیں، مگر ان دنوں میں جمعہ کا دن ایک خاص فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس دن ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تخلیق ہوئی۔ مہینہ تمام کا تمام اللہ کا پیدا کردہ ہے، لیکن ان تمام مہینوں میں رمضان المبارک کو ایک خاص فضیلت اور بزرگی حاصل ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں قرآن مقدس کا نزول ہوا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں عام چیزوں میں بھی نسبت کی وجہ سے چیزیں قابل احترام اور معزز ہو جایا کرتی ہیں۔ ایک کپڑا ہم کپڑے کی دکان سے خریدتے ہیں، اسے کرتا اور پیجامہ بنا لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی تھان سے ایک آدمی کپڑا خریدتا ہے اور اسے قرآن مقدس کا جزدان بنا لیتا ہے۔
اب اسے آنکھوں سے لگایا جاتا ہے اور ہونٹوں سے چوما جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا جزدان ہو گیا، اس کپڑے کو قرآن سے نسبت ہو گئی تو اب وہ قابل احترام ہو گیا۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ دوسری پہاڑیوں کی طرح سے ایک پہاڑی ہے، لیکن اس پہاڑی پہ اللہ کی ایک محبوب بندی، اللہ کے ایک محبوب بندے کے لیے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگاتی ہے۔ اس محبوب بندی کی قدموں کی برکت کی وجہ سے اب وہ صفا اور مروہ عام پہاڑوں کی طرح سے پہاڑ نہیں ہے، بلکہ اسے شعائر اللہ کہا گیا ہے قرآن میں، کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور اللہ کی اس بندی کے قدموں کی برکت کی وجہ سے ہر حاجی پر اب اس کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ لازم و ضروری قرار دے دیا گیا۔ پتہ کیا چلا کہ نسبت کی وجہ سے چیزیں ممتاز ہو جاتی ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تقریب فم کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اسی طریقے سے دین اور ایام تو بہت سارے ہیں، مگر وہ مقدس گھڑی اور وہ مقدس دن، وہ مقدس مہینہ جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی، یقیناً اور بلا شبہ وہ تمام مہینوں سے، تمام دنوں سے، تمام گھڑیوں سے افضل اور مبارک دن ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں قرآن ملا تو یہ بھی نبی کا صدقہ ہے، اگر رمضان ملا تو یہ بھی نبی کی آمد کا صدقہ ہے، اگر ہمیں رحمان کی معرفت حاصل ہوئی تو یہ بھی نبی کی آمد کا صدقہ ہے۔ لہٰذا یہ مقدس مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ادب و احترام ہمیں پہچاننا ہے اور اس میں محبت والے کام کرنے ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور امام اہل سنت ہم غلاموں کو درس دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ سرکار کی آمد ہے، مقدس مہینہ ہمارے سروں پر جلوہ گر ہو گیا ہے، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں یہ ہماری خوشیوں کو دیکھ کر کے اگر کوئی جلتا ہے تو جلتا رہے، اگر ہماری خوشیوں کو دیکھ کر کے کوئی کڑتا ہے تو کڑتا رہے، ہمیں نہ اس کے کڑنے کا خوف ہے اور نہ اس کے جلنے سے کوئی صدمہ ہے۔ کیوں کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اس لیے یہ مبارک اور مقدس مہینہ آج جلوہ گر ہو چکا ہے، ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں اس مبارک مہینے کو بسر کرنا ہے۔ اس پورے مہینے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا خاص اہتمام کرنا ہے اور آپ کا تذکرہ جمیل ہمیں بہت ہی اہتمام اور انتظام و انصرام کے ساتھ کرنا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مبارک مہینہ جلوہ گر ہوا، اب اس میں لوگ سیرت طیبہ کا بیان کریں گے اور سیرت کی محفلیں سجائیں گے۔ آپ ذہن میں محفوظ رکھیں کہ سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے 2 طریقے ہیں۔
پہلا طریقہ یہ ہے، اور جو بہت اہم طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ بنا لیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کے ظاہر اور باطن کو سینچنے اور سنوارنے کا کام کریں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو ہم اس طریقے سے اپنی ظاہر و باطن میں آویزہ کریں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر امتی کی صورت میں، سیرت میں، چال ڈھال میں، رفتار و گفتار میں، سونے بیٹھنے میں، جاگنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، غرضے کے ہر ادا غلام مصطفیٰ کی سنت رسول کی تصویر بن جائے۔ اس طریقے سے کہ بغیر کسی کو بتائے ہوئے، بغیر کسی کو کہے ہوئے، خود اس غلام کے چال و انداز سے دیکھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماننے والا جا رہا ہے۔ یہ ہے سیرت طیبہ کو بیان کرنے کا ایک طریقہ۔ ہم بتائیں نا مگر نبی کی سیرت کا تذکرہ ہو جائے، ہم کسی سے کہیں نا مگر نبی کی سیرت کا تذکرہ ہو جائے، ہم کسی کو دعوت نہ دیں مگر اپنے کردار سے دعوت دیتے ہوئے چلیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے بیان کا ایک طریقہ، اور پہلا طریقہ جو بہت ہی معتم بشان اور اہم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے جو ہمارے یہاں شائع اور ضائع ہے۔ عام طور سے اس مہینہ کے شروع ہوتے ہی اس طریقے پر ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں بھی موقع ملے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر سے ہر مجلس اور ہر محفل کو معطر کر دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ کے بابرکت اعمال اور طریقوں کا تذکرہ کیا جائے، کوئی بھی محفل آپ کے ذکر جمیل سے خالی نہ ہو۔ سلف صالحین، بزرگان دین، ائمہ کرام، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے اپنی محفلوں کو معطر اور معمر کیا کرتے تھے۔ جہاں بیٹھتے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا تذکرہ شروع کر دیتے، کبھی آپ کے چہرہ انور کا تذکرہ کرتے، کبھی آپ کے زلف عنبری کا تذکرہ کرتے، کبھی آپ کے دست مبارک کا تذکرہ کرتے، کبھی آپ کے جسم نازنین کا تذکرہ کرتے، کبھی آپ کے چلنے کی اداؤں کو بیان کرتے، کبھی آپ کے کھانے کی اداؤں کو بیان کرتے، کبھی آپ کے گفتگو کرنے کے انداز کو بیان کرتے، کبھی آپ کے جھوٹوں پر شفقت کے طریقے کو بیان کرتے، کبھی آپ کے یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے کا طریقہ بیان کرتے، کبھی پڑوسیوں سے تعلقات کا تذکرہ کرتے، کبھی آپ کے سفر کا تذکرہ کرتے، کبھی آپ کے حضر کا تذکرہ کرتے، کبھی آپ کے معاملات کا تذکرہ کرتے، کبھی رشتہ داروں سے ملنے کا تذکرہ کرتے، کبھی دوستوں احباب کی محفل کا تذکرہ کرتے۔ غرضے کے مختلف انداز سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے ان مقدس لمحات کا تذکرہ کرتے۔ تو یہ تذکرہ کرنا یہ بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہی کرنا ہے۔ اسی سیرت کو آج مجلس کی شکل میں ہم بیان کرتے ہیں، محفل کی شکل میں بیان کرتے ہیں، اسی کو جلسہ میلاد النبی کی شکل میں بیان کرتے ہیں، اسی کو جلسہ عید میلاد النبی کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہے سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کرنے کا دوسرا طریقہ۔ ہمیں دونوں طریقے کو اپنانا چاہیے اور دونوں طریقوں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اعلان اور اظہار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ دوسرے طریقے سے اعراض کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، جلسہ سیرت النبی یا جلسہ میلاد النبی منانے پر اعتراض کرتے ہیں اور صرف پہلے طریقے پر زور دیتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی وہ کامل اور مکمل نہیں اترتے۔
لہذا اعتدال کی راہ یہ ہے اور انصاف کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کے ان دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے۔ ہم اپنے کردار سے بھی نبی کی سیرت کو بیان کریں اور اپنی گفتار سے بھی نبی کی سیرت کو بیان کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک اجمعین۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ 1400 سال سے بیان کی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کی آمد کا تذکرہ ہوا۔ انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے دور میں آپ کے تذکرہ جمیل سے اپنی امت کو باخبر کیا، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور یہیں تک یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں، بلکہ کل میدان حشر میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوگا، آپ کی نعت خوانی ہوگی اور آپ کی تعریف و توصیف کی جائے گی، آپ کی عظمت کا پھریرا لہرایا جائے گا۔ بلکہ برادر مجدد دین و ملت حضرت علامہ حسن رضا بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی زبان میں اگر کہا جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے، پروردگار عالم جس کے بارے میں جو فیصلہ صادر فرما دے کسی کو مجال دم زدل نہیں، کسی کے اندر انکار کرنے کی جرات نہیں۔ اللہ رب العزت جسے جنت میں داخل ہونے کا حکم فرما دے خوشی خوشی جنت میں چلا جائے، اور جسے جہنم میں جانے کے لیے کہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت فیصلہ فرما دیتا، جنتی جنت میں چلے جاتے، جہنمی جہنم میں پہنچ جاتے، انعقاد بزم محشر کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ فرمائے گا۔ اولین و آخرین کو جمع کرنے کا جہاں مقصد فیصلہ کرنا ہے، وہیں پر آقا کریم رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین حضور احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنی کہ محبوب کا مقام کیا ہے، محبوب کی عظمت کیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا پرچم میدان حشر میں بھی بلند کیا جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی، بیان کی جا رہی ہے، بیان کی جائے گی، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مگر حضرات گرامی، آج ہم اور آپ جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دور میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کی معنویت یوں ہی برقرار ہے جیسی کہ اس کی اہمیت و افادیت ماضی میں رہی۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دور اور جس ماحول میں جلوہ گر ہوئے، تاریخ کے صفحات آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا اس وقت ہر طرف ظلم و ستم کا پھریرا لہرا رہا تھا۔ آدمی روئے زمین پر چل رہے تھے، مگر آدمیت ان کے دلوں سے ختم ہو چکی تھی۔ انسان بظاہر موجود تھے، مگر انسانیت ان کے قلب و جگر سے نکل چکی تھی۔ آسمان کا سورج چمک رہا تھا، مگر اس کی روشنی مدھم زمین پر پڑ رہی تھی۔
چاند پورے جوبن کے ساتھ چمکتا تھا مگر اس کی چاندنی بھی پھیکی پھیکی پڑ رہی تھی۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے دست بگریباں تھا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے لڑ رہا تھا، مظلوموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، بیواؤں کی سماج میں کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا۔ اگر آدمی کو ضرورت محسوس ہوتی تو ایک جوتے کے بدلے میں اپنی بیوی کو بیچ دیا کرتا تھا۔ قمار، سود اور جوئے میں لوگ اپنی بیوی کو ہار جایا کرتے تھے۔ اس طریقے کا ماحول تھا، ظلم و ستم ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ ایسے پرآشوب اور پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی نجات کے لیے، انسانوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے، ہدایت کا پرچم بلند کرنے کے لیے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے، اللہ رب العزت سے انسانیت کا رشتہ جوڑنے کے لیے، پروردگار عالم سے بندوں کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا۔ یہ اس زمانے اور اس دور کا ماحول تھا جسے ہم جاہلیت کے دور سے جانتے ہیں اور جاہلیت کے زمانے سے یاد کرتے ہیں۔ جس دور کا نقشہ ایک شعر میں شاعر نے اس طریقے سے کھینچا: جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی بظاہر آپ مکہ کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کی دولت قدے پر حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لائے، مگر آپ کی تشریف آوری سے صرف حضرت آمنہ کا دولت قدہ ہی منور و مجلہ نہ ہوا، حضرت عبداللہ کا گھر ہی روشن نہ ہوا، مکہ ہی میں آپ کی آمد کی روشنی نہ پھیلی، بلکہ آپ کے وجود مسعود سے حجاز اور عرب ہی منور و مجلہ نہ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا قدم ناز بظاہر مکہ کی سرزمین پر پڑا، مگر اس کی روشنی اکناف عالم میں پھیل گئی، پورا عالم کا گوشہ گوشہ اور عالم کا چپا چپا آپ کی آمد سے منور و مجلہ ہو گئے۔ یا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہوئی، پوری دنیا روشن اور منور و تابہ ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وہ دور تھا اور وہ زمانہ تھا۔ ذرا آج ہم اپنے دور اور اپنے زمانے اور اپنے ماحول کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آج کا دور ترقی کا دور کہلاتا ہے۔ ہر گوشہ زندگی میں نت نئی ایجادات ہو رہی ہے، جدید انکشافات کے سامنے انسان کی عقل حیران اور سوچ و فکر ششدر ہے۔ آج دنیا کی دوری ختم ہو چکی ہے، ذرائع ابلاغ اور وسائل نقل و حمل نے ترقی کر کے سالوں اور مہینوں کے کام دنوں اور گھنٹوں میں سمیٹ دیے ہیں۔ یہ سب ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ انسانی ترقی کا یہ حال ہے کہ انسان فضا میں پرواز کر رہا ہے، چاند و سورج پر کمندیں ڈالنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ یہ انسانوں کی ترقی اور عروج کا حال ہے، مگر دوسری طرف آپ انسان کے اندر کو جھانک کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ بظاہر ترقی یافتہ کہلانے والا انسان اندر سے بالکل ٹوٹا ہوا ہے۔ اطمینان نام کی اسے چیز نہیں، سکون نام کی کوئی چیز اسے میسر نہیں۔ آج معاشرہ طرح طرح کی برائیوں کی آماج گاہ بن چکا ہے، ظلم و ستم آج بھی عام ہو رہے ہیں، کمزوروں کو ستانے میں آج بھی کوئی باک اور خوف محسوس نہیں کیا جا رہا ہے۔ رشوت اور سود کو ضرورت کا نام دیا جا رہا ہے۔ آج طرح طرح کی برائیاں، خواہ وہ زنا ہو، شراب خوری ہو یا اس قسم کی دوسری برائیاں ہو، یہ سب عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لڑکیوں پر ظلم و زیادتی ہو، یہ بھی آج معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو انسانیت کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ تمام باتیں جو کبھی زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی، آج پھر وہ باتیں بالکل شائع و زائع اور عام ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا آج کے اس دور میں ہمیں انسانیت کو اگر اندر سے ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچانا ہے،
دلوں کو اگر جوڑنا ہے، انسانیت کو اگر زندہ کرنا ہے، تعمیر کی ہمیں فکر کرنی ہے، اتحاد کی اگر ہمیں فکر کرنی ہے، آنے والی نسلوں کی حفاظت کی اگر فکر کرنی ہے، تو اس زمانے میں ہم صرف اور صرف ریزولوشن پاس کر کے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے، میٹنگیں کر کے اپنے آپ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اندر سے ٹوٹے ہوئے انسان کو اگر جوڑنا ہے اور روح کو اگر خوش کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانی ہے اور آپ کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی ایک ایسا نسخہ ہے جو اس وقت کے تمام امراض کی دوا کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ماضی کی طرح سے آج بھی ہمیں اور آپ کو سیرت طیبہ کو عام کرنے کی ضرورت ہے، سیرت کو پھیلانے کی ضرورت ہے، سیرت پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحیح تعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا کس طریقے سے مسلمانوں کی شبیہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے پاکیزہ کردار اور اخلاق کو معاذ اللہ داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ ایسے پرفتن اور پرآشوب دور میں جبکہ لوگ منظم انداز سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابندہ زندگی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے نبی کی عظمت کو لوگوں پر واضح کرنے کے لیے عملی جد و جہد کریں، عملی طور پر مشقت کریں۔ اس حوالے سے جہاں ہم روایتی طور پر ٹریڈیشنل انداز میں واعظ اور نصیحت کی محفلیں منعقد کرتے چلے آئے ہیں، اس فقیر کا ناقص مشورہ یہ ہے کہ ہم جہاں وہ مجلسیں کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر کریں، مگر آج کے اس دور میں ایک دو نہیں بلکہ بے شمار اور لاتعداد مجلسیں ہمیں ایسی بھی منعقد کرنی چاہیے اور ایسی محافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جس میں ہم غیر مذاہب کے دانشوروں کو بھی بلائیں اور ان کے سامنے اسلام کا پاکیزہ کردار، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس حیات کو پیش کریں، اور ان کے دانشوروں کے ساتھ ساتھ ہم غیر مسلم برادران وطن کو بھی اپنی مجلس کا حصہ بنائیں، تاکہ وہ لوگ جو ان لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھول رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو غلط ڈھنگ سے پیش کر رہے ہیں، ان کا ذہن صاف ہو۔ اس تعلق سے ہمیں انفرادی بھی کوشش کرنی چاہیے اور اجتماعی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہماری کوششیں اپنوں کے درمیان تو ہو رہی ہے، مگر اپنوں سے اوپر اٹھ کر کے غیروں کے درمیان ہماری کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ آج کی اس دور میں پرآشوب ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روایتی جلسے جلوس کے ساتھ ساتھ ایسی مجلسوں کا بھی خاص طور سے اہتمام کریں اور اس پر خاصی رقم خرچ کریں کہ ان محافل کے ذریعے سے ہم غیروں کو دعوت دیں اور انہیں بتائیں کہ ہمارے نبی کی پاکیزہ سیرت کیا ہے، ہمارے نبی کی پاکیزہ کردار کیا ہے، ہمارے نبی نے دنیا والوں کو کیا دیا ہے، ہمارے نبی کی آمد سے دنیا کے اندر کیا اصلاحات ہوئی ہے، نبی کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے، نبی کے آنے کے بعد دنیا کے اندر کیا انقلابات برپا ہوئے۔ آج بھی دنیا اگر پرسکون ہونا چاہتی ہے، اگر آج بھی دنیا امن و سکون کا گہوارہ بننا چاہتی ہے تو UNO کے اندر پاس کیے جانے والے ریزولوشن سے دنیا امن و سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتی، بلکہ آج بھی اگر دنیا امن و سکون کا گہوارہ بننا چاہتی ہے تو اسے مدینہ والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ اس پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے
اور دوسروں کو ہمیں یہ پیغام دینا ہے تاکہ ہم تبلیغ کا حق کما حقہ ادا کر سکیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پہ باقاعدہ طریقے سے روشنی ڈال سکے۔ ابھی ہم صرف سیرت کا ایک پہلو لے کر کے چل رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہمارے اندر بہت کم پایا جا رہا ہے، اصلاح میں ہماری پوری توانائی صرف ہو رہی ہے اور پوری قوت لگ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس ماہ مبارک میں ہم ایسے جلسوں کا بھی اہتمام کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمیں عام و کام کرنے کی توفیق مرحمت